अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ मुनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे बाग आजाद कश्मीर के हल्का LA-16 में 4 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे जाहिद गिलानी से। जी जाहिद गिलानी बताइएगा, 5 बजे का वक्त था, 5 बजे का वक्त जो है वो अब खत्म हो चुका है, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी अभी 4 पोलिंग स्टेशन जो जिसपे री पोलिंग होनी थी आज उस वक्त टाइम उसका खत्म हो चुका है और अभी उसकी गिनती जारी है और बड़ी तादाद यहाँ पे सिक्योरिटी के कौम और दिगर जो है वो अमला मौजूद है और थोड़ी देर के बाद वो पोलिंग का हतमी जो नताइज है वो गैर हतमी और गैर हतमी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। इस वक्त पोलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद गिनती का अमल जारी है। जी हाँ बिल्कुल, जाहिद हुसैन गिलानी तफसीलात बताने का बहुत शुक्रिया। खबर दें कि वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए 4 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं। 4 उम्मीदवारों से मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं। वज़ीर आज़म से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। जी तारिक चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जी प्राइम मिनिस्टर ने जो है आज मशावरती अमर का पहला मरला जो है वो मुकम्मल किया है। आज 4 अहम तरीन रहनुमाओं जो कि मौजूदा असम्बली में मुंतखब हुए हैं उनसे बातचीत की है, मशावरत की है और उससे ग्रुप की शक्ल में मुलाकात भी की है जिसमें अली मीन गंडापुर भी थे और सैफुल्लाह नियाज़ी भी मौजूद थे। इसके अलावा जराये का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने 4 अहम शख्सियात जो हैं, बैरिस्टर सुल्तान जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, ख्वाजा फारूक जो कि साबिक सीनियर वज़ीर हैं, तनवीर इलियास जो कि बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं और मेंबर असम्बली हैं और अजहर सादिक जो हैं, उन सब चारों अफराद से अलग अलग मुलाकात की है। ये मुलाकातें जो थी वो 15-15 मिनट पर मुहित थी जिसमें सब रहनुमाओं से प्राइम मिनिस्टर ने उनका तरक्याती विजन पूछा, उनकी राय ली, उनके तजावीज़ उनसे ली कि उनके जहन में कश्मीर की तरक्की के लिए क्या क्या मनसूबे हैं, खासतौर से सेहत के हवाले से, सेहत आमा, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हाइड्रो पावर के हवाले से उनके क्या विजन है। ये मशावरती अमल जो है अगले 1-2 रोज मजीद जारी रहेगा। जी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए 4 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। तफसीलात दे रहे थे तारिक चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। हवेली लखा के इलाके कोठा झंग शिशुम में 2 रोज कबल घर से अगवा होने वाली मियाँ बीवी की सर और हाथ पांव कटी बोरी बंद लाशें सुहाग नहर से बरामद हुई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके भाई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद बता रहे हैं उस्मान अली जो इस वक्त मकतूलीन के घर पर मौजूद हैं। जी उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखा के नवाई इलाका कोठा जंग शिशम में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज दोनों मियाँ बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मोहसन के वालिद मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वक़ुआ कैसे पेश आया। किसी आदमी ने मेरी बहू को और मेरे बेटे को कत्ल करते बाजू और सिर और बाँ काट कर नहर में फेंक दिया। जी जैसा कि आपने सुना कि मोहसन और आयशा के वालिद का कहना है कि 2 रोज कबल मेरा बेटा और बहू घर से गायब हुए तो उनकी लाशें जो सुहाग नहर से मिली हैं और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पतोकी में थाना सदर की हुदूद में गुज़िश्ता शाम अगवा होने वाले 6 साला बच्चे फरमान की लाश खाली प्लाट से बरामद कर ली गई है। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद रहमत से। जी शहजाद बताइएगा। जी इंतहाई ये अफसोसनाक वाकया जो है पतोकी के इलाका हबीबाबाद में पेश आया है। शेरगर रोड पर वाकया जो है 6 साला बच्चा जो था वो कल शाम से लापता था, जिसकी आज सुबह जो लाश है वो करीबी ही जो वीरान जगह थी वहां से मिली। और मैं आपको बताता चलूं कि इसके क्राइम सीन जो टीमें थी, डीपीओ कसूर और दीगर जो टीमें हैं तफ्तीशकार वो मौका पे पहुंची और इसकी तफ्तीश की गई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जिला पंजाब ने भी इस वाक़े का जब नोटिस लिया तो मजीद जो है पुलिस और दीगर एजेंसी जो है हरकत में आई और उन्होंने सिर्फ 5 से 6 घंटे की कार्रवाई के बाद और तफ्तीश के बाद जो बच्चे की ताई है उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके बच्चे की कातिल निकली है और जो इसकी ताई थी बुशरा, उसने जाती रंजिश की बुनियाद पर इस बच्चे को जो है वो कत्ल किया और अब मजीद उससे जो है तफ्तीश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद रहमत। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोहाट में भी मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया के इंतजामात दिखाई नहीं दे रहे। मजीद बता रहे हैं अलीम हैदर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोहाट के मौसम की तो कोहाट का मौसम इंतहाई खुशगवार है।
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوہاٹ کی فضا میں کالے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں اور آج بھی محکمہ موسمیات کے مطابق موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے. گزشتہ رات بارش ہونے کی وجہ سے کوہاٹ کے ندیاں نالے جو ہیں وہ رواں ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتانا چلوں کہ اگر بات کی جائے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے اگر سیلابی صورتحال رونما ہوتی ہے تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی خاص انتظامات کیے نظر نہیں آ رہے. جب بھی مونسون بارشیں ہوئی ہیں، سیلابی صورتحال ہوئی ہے تو پھر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. گرمی اور حبس نے لاڑکانہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے ہیں. مزید بتا رہے ہیں سلامت ابڑو. جی، لاڑکانہ شہر اور گردنوا میں گرمی اپنے آب و تاب سے جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت جو گرمی کا کم سے کم درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے 52% ریکارڈ کیا گیا ہے. دوسری جانب سیبکو نے بھی اپنے ہاتھ کا کمال دکھاتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا بھی سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، جس سے نہ صرف معمولات زندگی سمیت بلکہ کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی، گرمی کی تو بات نہ کریں لاڑکانہ اور گرمی نہ ہو، کیونکہ یہاں پر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے حد سے زیادہ ہے. جو تنگ گلیاں اور جو گھر ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں وہ آپس کے مارے جو ہے گرمی کے مارے وہ مر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت مطالبہ کریں گے آپ؟ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کم کی جائے، کیونکہ 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے جو ہے جینا مشکل ہو گیا ہے. جی، شہری کی آپ نے بات چیت سنی، ان کا کہنا ہے کہ جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کے دورانیے کو کم کی جائے. 18 گھنٹے جو دیہی علاقوں میں ہوتی ہے اور شہری علاقوں میں جو 8 سے 10 گھنٹے ہوتی ہے، تو اس کے دورانیے کو کم کیا جائے تاکہ معمولات زندگی سمیت کاروباری سرگرمیاں جاری رہ سکے اور شہری کو مشکلات سے بچایا جا سکے. جی، وفاقی حکومت کی طرف سے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے. یوٹیلیٹی اسٹور گھاروں اور ٹھٹا پر آٹا، چینی، گھی اور آئل نایاب ہو گئے. عوام یوٹیلیٹی اسٹورز کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں. مزید بتا رہے ہیں امر لال. وفاقی حکومت کی طرف سے ملک سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے ملک بھر میں یوٹیلیٹی اسٹور کا جال پھیلایا جا رہا ہے، لیکن جال تو پھیلایا جا رہا ہے، ہر چیز موجود ہے. یہاں پر چینی، آٹا اور آئل موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے عوام مکمل طور پر پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے. کیونکہ عمران خان آنے سے پہلے یہی دعویٰ کرتا تھا کہ ملک سے مہنگائی ختم کرنا ہی میرا یہ پہلا ہی نوٹس ہوگا، لیکن نوٹس لینے کی بجائے یہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پر جب یہاں پہنچے تو آٹا بھی موجود نہیں ہے، چینی بھی موجود نہیں ہے، آئل بھی موجود نہیں ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پر عمران خان نے جو دعوے کیے تھے سستائی کرنے کے لیے، یہاں پر کچھ بھی آئٹم موجود نہیں ہے. دال ہے، لال مرچ پڑی ہوئی ہے، وہ ہم کھائیں گے، نہ آٹا ہے نہ چینی ہے. تو اس وجہ سے ہم پاکستان سے اور سندھ حکومت سے، وفاقی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں ریلیز دیا جائے. کوئی سہولت نہیں ہے ادھر، کوئی چینی، کوئی پتی، آٹا، گھی، تیل ہے، صرف تکیوں تک محدود ہے. یہاں پر جب بھی اسٹور پر جاتے ہیں تو ایک تو چیز ملتی نہیں ہے، دوسری یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ چینی 17 روپے، آٹا 8 روپے اور آئل جو ہے وہ 300 روپے سے زائد بڑھ چکا ہے. یہ عوام کے ریلیف نہیں ہے. دنیا پور کا رخ کریں گے. دنیا پور کی مصروف ترین میلسی روڈ تباہی کا شکار ہے. مزید بتا رہے ہیں چودھری زاہد محمود. پوری سڑکیں اور سیوریج کا گندا پانی دنیا پور کے شہریوں کا مقدر بن چکا ہے. ہم اس وقت دنیا پور شہر کے سب سے مصروف ترین میلسی روڈ پر موجود ہیں. یہاں کے مکین موجودہ حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن ان سے بھی نالا نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں کے مکین موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. جی، روڈ بھائیان بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ روڈ کافی عرصے سے خراب ہے. یہ روڈ کے پانی رک جاتا ہے، یہاں پہ گٹر لائن بھی، روڈ بھی بہت بیکار، یعنی کہ نکارا ہے. یہ تقریباً 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. روڈ کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہم دیہات میں رہ رہے ہیں، اور گلیوں کی بھی یہی صورتحال ہے. جب بھی بارش آتی ہے سیوریج سے پانی باہر ابل پڑتا ہے. جیسا کہ آپ میاسی روڈ کے مکینوں کی بات سنی، جن کا کہنا ہے کہ ہمیں عید الاضحیٰ سے قبل لولی پاپ دیا گیا تھا کہ عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد اس روڈ کی تعمیر شروع ہو جائے گی. جو کچھ ہے صرف وعدہ وہی تک ہے، عملی طور پر کوئی بھی اقدام نظر نہیں آ رہا ہے. جہلم انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث شہر کی سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں. مزید بتا رہے ہیں شہباز بٹ.
جی بالکل ایسا ہی ہے. جہلم شہر کی تمام سڑکیں اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. جادہ روڈ، سول لائن روڈ، بلال ٹاؤن کی تمام شاہراہیں اس وقت خستہ حالی کا شکار ہیں. حادثات معمول بن گئے ہیں. ہمارے شہری موجود ہیں، بتائیے گا کیا کہتے ہیں. جی پورے شہر کی روڈیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جب بارش ہو جاتی ہے تو یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے. فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شہر کی تمام اہم سڑکیں جو ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. یہاں سے ڈپٹی کمشنر ڈیلی بیسس پہ گزرتے ہیں، ایم پی اے چوہدری ظفر اقبال گزرتے ہیں، لیکن حادثات معمول بن گئے ہیں. یہاں پہ ذرا سی بارش ہو تو علاقہ ڈوب جاتا ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا اعلیٰ حکام سے کہ نوٹس لے کر جلد سے جلد سڑکوں کی تعمیر جو ہے مکمل کروائی جائے. جی حیدرآباد چھاؤنی میں قیام پاکستان سے پہلے سے ہی ہندو برادری کے خاندان رہائش پذیر ہیں، جنہوں نے اپنی عبادت کے لیے 1930 میں ایک مندر قائم کیا. حیدرآباد چھاؤنی کی انتظامیہ نے مندر کو تزئین و آرائش کے بعد عبادت کے لیے کھول دیا ہے. وسیم خان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. حیدرآباد چھاؤنی میں موجود اس مندر میں کئی خاندان پوجا پاٹ کے لیے آتے ہیں. مذہبی رواداری اور قومی ہم آہنگی کے جذبے کے تحت حیدرآباد چھاؤنی کی انتظامیہ نے ہندو برادری کی سہولت کے لیے مندر کی از سر نو تزئین و آرائش کا بیڑا اٹھایا اور تکمیل کے بعد مندر کو عوام کے لیے کھول دیا گیا. رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار سمیت ہندو برادری کی نمایاں شخصیات نے ایک سادہ اور پروکار تقریب میں شرکت کی اور حیدرآباد کینٹ انتظامیہ کی کوششوں اور کردار کو سراہا. بولتے ہیں جب کوئی چیز ایک اچھی نیت کے ساتھ اور دل سے بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر نکھار خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے. اور جو مٹیریل اور جس قسم کا یہ مندر بنایا گیا اور مورتیاں جو جس قسم کی بنائی گئی، میں اسپیشلی پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے، ہندو کمیونٹی کی طرف سے، سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کروں گا. ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان میں ہر قسم کی مذہبی آزادی میسر ہے. آج کا جو یہ میسج ہے، دیکھیں کہ اس ملک میں سب کو حق عبادت کرنے کا. کچھ ملک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی نہیں ہے عبادت کرنے کی. ہندو برادری کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مندر کی تزئین و آرائش ان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے اور یہ حیدرآباد کا خوبصورت ترین مندر ہے. محمد وسیم خان، آج نیوز، حیدرآباد. بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آج کے ساتھ ہی ویلکم بیک. پنجاب کے 9 بورڈز میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے. 3 لاکھ سے زائد امیدوار امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں. بارش کے باعث طلبہ کو پریشانی کا سامنا بھی ہوا. تفصیلات ہما بٹ کی رپورٹ میں. اور بورڈ کے زیر اہتمام جماعت دہم کے سالانہ امتحانات 2021 شروع ہو گئے ہیں. 3,08,94 امیدوار امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن رات بھر بارش نے طلبہ کو پریشان کر دیا. جوتے بھی دیکھیں گندے ہوئے ہیں، اتنا کیچڑ تھا، بڑی مشکل سے آیا. اللہ کرے پیپر اچھا ہو جائے. بہت دقت ہوئی ہے، مشکل ہوئی ہے. رستے میں بہت پانی کھڑا تھا تو ہم بہت مشکل سے بچوں کو لے کر آئے ہیں. والدین بھی جگہ جگہ کھڑے پانی سے پریشان تو ہوئے، مگر اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرتے رہے. میں دعا کروں گا کہ میرا بچہ پیپر دے رہا ہے وہ کامیاب ہو جائے. بارش کا پانی بھی جمع ہوا ہے تو پھر بھی بچوں کو لے کے آگے اللہ کرے گا انشاءاللہ بچوں کا پیپر اچھا ہوگا. شہر بھر میں 867 امتحانی مراکز قائم کیے گئے اور سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات رہے. 8:30 بجے پہلے گروپ میں عربی اور بزنس اسٹڈیز کا پرچہ ہوا. میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا. امتحانی مراکز میں طلبہ کو لاتے ہوئے والدین ان کے لیے دعا گو ہیں. کیمرامین ناصر علی کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور. خیبر پختونخوا میں ہزاروں کی تعداد میں کورونا کے جعلی سرٹیفکیٹ بنانے کا انکشاف ہوا ہے. مردان اور پشاور سمیت 17 اضلاع میں ویکسین لگوائے بغیر ہزاروں کی تعداد میں افراد کا اندراج ہو چکا ہے. محکمہ صحت نے بغیر ویکسین لگوائے اندراج کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. مذکورہ اضلاع میں جو ویکسین دی گئی تھی اس کے مقابلے میں لوگوں کا اندراج زیادہ کیا گیا. سب سے زیادہ مردان میں 4,300 کے قریب جعلی سرٹیفکیٹ بنائے گئے. پشاور میں 2,000 سے زائد، ایبٹ آباد 1,500 اور مانسہرہ میں 920، دیر لوور 829، سوات میں 800 کے قریب افراد کا جعلی اندراج کیا گیا. ضلع کے سب سے بڑی تدریسی اسپتال مردان میڈیکل کمپلیکس میں 485 افراد کا اندراج کیا گیا. محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق ذمہ دار کی نشاندہی کے بعد سخت سزا بھی تجویز کی گئی ہے. خبر دیں کہ لاہور میں کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر سرکاری دفاتر میں داخلے پر پابندی احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. شہری کہتے ہیں کہ سرکاری دفاتر میں سرٹیفکیٹ چیک کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. غضنفر خان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے.
یہ مناظر محکمہ اینٹی کرپشن ایکسائز اور جنگلات کے ہیں، جہاں سرکاری محکموں نے سرکار کا حکم ہوا میں اڑا دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ روز سرکاری دفاتر میں کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ داخلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، مگر سرکاری دفاتر میں افسران اور انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ نااہلی ہے، غفلت ہے، بہت زیادہ اس میں سماجی فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری دفاتر کے باہر امیونائزیشن سرٹیفکیٹ چیکنگ کا کوئی انتظام نہیں، سیدھے اندر جائیں اور اپنا کام کروائیں۔ کورونا ویکسینیشن تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، سرٹیفکیٹ میرا تو میں آیا تو اپنی بائک ٹرانسفر کروانے، سیدھا گیا ہوں تو سیدھا ہی باہر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ اندر جاؤ، کسی وقت بھی جاؤ، ایزیلی جا سکتے ہو، کوئی کورونا ویکسین نہیں چیک کرتا، کوئی کچھ نہیں ہے، ہاں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ شہریوں نے حکومتی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری دفاتر میں کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے ہمراہ داخلے کی اجازت کو یقینی بنایا جائے۔ غضنفر خان، آج نیوز، لاہور۔ چنیوٹ میں کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی چوتھی لہر کے خدشات کے پیش نظر ویکسینیشن مہم تیز کر دی گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عمر سجاد۔ جی بالکل، اس وقت میں اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ غزالہ کول کے آفس میں موجود ہوں۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کے نظر جو ہے چوتھی لہر کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی ہدایات پر جو ہے گھر گھر جا کر مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کمپین کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کیسے اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پہ ہم نے موبائل ٹیمز بنائی ہیں، ہماری تقریباً 4 موبائل ٹیمز ہیں، اور اس کے علاوہ 3 ہمارے سینٹرز ہیں جو کہ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ چناب آفیسرز کلب میں ایک ہمارا سینٹر کام کر رہا ہے CVC، اور اس کے علاوہ ایک DHQ میں ہے، ایک چک 14 میں ہے۔ یہ تو ہمارے سینٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری 5 موبائل ٹیمز ہیں جو کہ جن کی نگرانی جو ہے وہ میں خود کر رہی ہوں یا پھر وہ ہمارے DDHO صاحب کر رہے ہیں، اور ایک ہماری ٹیم آج چنیوٹی روڈ پہ موجود ہے جس کے لیے میں گھر گھر خود جا کے کمپین کی ہے میں نے، اور لوگوں کو کنونس کیا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور جہاں ہماری ٹیم بیٹھی ہے وہاں آ کے ویکسینیشن کروائیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ضلع بھر میں جو ہے کمپین کی جا رہی ہے گھر گھر جا کے، اور آئندہ لاہے عمل میں جو ہے لوگوں کو گھر گھر جا کے ویکسینیشن کی جائے گی۔ جی گجرانوالے سے تعلق رکھنے والی ویٹ لفٹر طلحہ طالب ٹوکیو اولمپکس میں صرف 2 کلو گرام کے فرق سے تمغے سے محروم رہے ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس پر ہر کوئی خوش ہے۔ استقبال کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ راجہ حبیب کی رپورٹ دیکھیے۔ گجرانوالہ کے محلہ بگتے والا سے ٹوکیو اولمپکس تک کا سفر کرنے والے ویٹ لفٹر طلحہ طالب صرف 2 کلو گرام کے فرق سے تمغے سے محروم رہے۔ 45 سال میں اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پہلے ویٹ لفٹر کی پرفارمنس نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ ان کے والد اور کوچ محمد اسلام بھی اپنے بیٹے کی کارکردگی پر خوش ہیں۔ بطور باپ، بطور کوچ طلحہ طالب کے میں یہ مجھے اندازہ ہے کہ میں کتنا زیادہ خوش ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی قوم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا پیار دیا۔ طلحہ اپنے گھر کے قریبی ایک اسکول میں روزانہ 6 سے 7 گھنٹے ٹریننگ کرتے تھے۔ ایک ساتھ ٹریننگ کرنے والے ساتھی کھلاڑی اپنے دوست کی کارکردگی سے خوشی میں پھولے نہیں سما رہے۔ ہم ایک اسکول کے اندر ٹریننگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی کہ ہم اولمپک تک کوالیفائی کر سکے ہیں، اور ہمارے لیے یہ 5th پوزیشن بھی ہمارے لیے گولڈ میڈل ہے، الحمدللہ۔ بچے نے پاکستان کا، ہمارے گجرانوالے شہر کا، ہمارے محلے کا نام بلند کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت خوش ہیں۔ طلحہ طالب میرے دوست ہیں، میرے کوچ ہیں، اور انہوں نے ٹوکیو اولمپکس میں بہت سارے کارنامے انجام دیا ہے، تو ہم ان کا بہت بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ طلحہ کے گھر میں دوستوں اور عزیز و اقارب کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی سرپرستی کے بغیر بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے باوجود طلحہ ویٹ لفٹنگ کے کئی بین الاقوامی مقابلے جیت چکا ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو طلحہ مزید میڈل پاکستان کے نام کر سکتا ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ راجہ حبیب، آج نیوز، گجرانوالہ۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے آج۔ سیالکوٹ لیے چلتے ہیں براہ راست۔ فردوس عاشقوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کو ہر حال میں بحال رکھا جائے، اور جو جمہوری انداز سے جس جماعت کو بھی ووٹ دینا چاہتا ہے اس کو یہ حق دیا جائے، اور کہیں پہ بھی سرکاری طور پہ کوئی ایسی مشینری، کوئی وسائل، کوئی ہمارا PTI کا حکومتی وزیر، فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، اس کی کسی قسم کی کل کے دن میں آپ نے مداخلت نہیں دیکھی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی سہولت کاری اور معاونت حکومت پنجاب نے یقینی بنائی، اور الحمدللہ
कल का इलेक्शन जो था वो भरपूर तरीके से दोनों जमातों ने और उसके साथ जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने डट के जम के लड़ा, लेकिन देखना ये था कि बयानिया किसका जीता। जाली राजकुमारी ने जिस तरह अपना रवैया और बयानिया अख्तियार किया, उसने नवाज शरीफ और PMLN की सियासत को बंद गली में पहुंचा दिया और नून लीग के MLA के कैंडिडेट ने इलेक्शन के दौरान जो AJK का हो रहा था, अपनी शिकस्त के बाद हिंदुस्तान को बुलाने और मदद तलब करने का जो बयानिया मुतारफ किया, उसने उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 15 यूनियन काउंसिल पे मुश्तमिल जो PP38 का हल्का था, इसके अंदर 15 टीमें जो नून लीग ने बनाई और उनको ब्रीफ केसों के साथ 1-1 करोड़ रुपया 1-1 यूनियन काउंसिल में तकसीम करने के लिए जमात की सतह पे पैसे और फंड फराहम किए गए। जिस तरह नोट को इज्जत दो का नारा लेके नून लीग पोलिंग स्टेशनों तक पहुंची, अवाम ने उस नोट को इज्जत दो के नारे को मलियामेट करके वोट के तकद्दस को यकीनी बनाया और परवरदिगार के खसूसी करम से तमाम कारकुनान की अनथक मेहनत से और PTI की सियालकोट की क़यादत और सेंट्रल पंजाब की सियालकोट में मावून खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। फारूक हबीब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। और कंस्ट्रक्शन के शोबे के लिए जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो इकदामात किए हैं वो मैं समझता हूं कि तारीखी इकदामात हैं और 94 से जायद इस शोबे को चलाने के हवाले से मीटिंग्स की गई, जिसमें से 48 NCC की मीटिंग्स जो कि हाउसिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, उनकी सदारत वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद की। और आपके इल्म में होगा कि जब हमें 2018 अगस्त के अंदर हमारी हुकूमत बनी तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का शोबा था, जो रियल एस्टेट का शोबा था, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल रुकी हुई थी। उसकी वजह माजी की हुकूमतों की अदम तवज्जोही थी, उसकी वजह माजी की हुकूमतों की जानिब से ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी करने को तैयार नहीं था। और पूरी दुनिया के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमेशा वो सेक्टर होता है जिस सेक्टर के अंदर मुल्क की इकॉनमी को चलाने के हवाले से इसका एक बड़ा अहम किरदार और बड़ा एक अहम रोल होता है। मैं आपके सामने कुछ हकायक और कुछ फैक्ट्स जो है वो आज रखना चाहता हूं कि वजीर आज़म इमरान खान साहब की खास तवज्जो से, उनकी खास दिलचस्पी से पिछले तकरीबन 15 माह के अंदर जो हमारा अप्रैल 2020 से आपके इल्म में होगा कि कोविड के दौरान वजीर आज़म साहब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाने की बात की थी और उस वक्त एक खसूसी पैकेज भी मुतारिफ करवाया गया जिसके अंदर FBR की एग्जेम्पशन रजीम थी अंडर सेक्शन 111 और फिक्स टैक्सेशन के हवाले से भी उसके अंदर जो है वो कमियों का ऐलान था। और उस पैकेज के बायस अभी तक पूरे मुल्क के अंदर
कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं और इससे जो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है, जो मुल्क कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक 120 से जायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो 4100 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सीमेंट की सेल्स में इजाफा हो गया, आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो हमारी स्टील की सेल्स हैं उसके अंदर इजाफा हो गया, आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ जो मंसूबे हैं उन पे काम शुरू हो चुका। सेक्टर के अंदर खास तौर के ऊपर जो हमारी लेबर मुंसलिक होती है, जो उसके साथ काम करने वाला जो पेंटर है, जो पेंट करता है, जो कारपेंटर है, जो लकड़ी का काम करता है, कोई दरवाजों का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, कोई ईंटें बनाने का काम करता है, इससे मुंसलिक जितने भी इंडस्ट्री हैं और जितने भी मेहनतकश मुंसलिक हैं उनके लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है रोजगार की वो पैदा हो गई है और जिससे 7 लाख के करीब जो है वो नौकरियां जनरेट होगी। अब मैं आपके सामने जो सूबे हैं उनकी कारकर्दगी सामने रखना चाहता हूं कि पंजाब में सिर्फ 373 अरब रुपए की मंसूबे जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1900 अरब रुपए की पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। 3,25,000 जो नौकरियां हैं वो वहां पर पैदा होंगी और इस हवाले से जो है 24,404 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंजाब ने अप्रूव किए हैं। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 74 अरब रुपए के सरमायाकारी के मंसूबे मंजूर किए गए हैं, जिससे 371 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। 64,000 नौकरियां जो है वो केपीके के अंदर पैदा होंगी। इस्लामाबाद के अंदर 175 अरब रुपए के सरमायाकारी के मंसूबे जो है वो मंजूर किए गए हैं और इससे तकरीबन 1,04,000 नौकरियां जो है वो पैदा होंगी। और इसी में जो सूबा सिंध है, सूबा सिंध के अंदर 267 अरब रुपए के सरमायाकारी के मंसूबे जो हैं वो मंजूर हुए हैं, जिससे तकरीबन 1300 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और 2 लाख के करीब नौकरियों के मौके पैदा होंगे। और इसमें जो एफबीआर की एग्जेम्पशन स्कीम थी अंडर सेक्शन 111 उसके तहत 491 अरब रुपए के मंसूबे लोगों ने रजिस्टर्ड करवाए हैं एफबीआर से, यानी कि 491 अरब रुपया वो था जो अनडॉक्यूमेंटेड था। और आपके इल्म में होगा कि ये एक मौका फराहम किया गया था एक खास मुद्दत के लिए कि जो रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आकर अपना पैसा लगाएगा उससे उस पैसे का सोर्स नहीं पूछा जाएगा। और आपके ये भी इल्म में है कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड रहा। तो इस मौके से ना सिर्फ लोगों के अंदर ये एतमाद पैदा हुआ कि वो सरमायाकारी करें आके, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, बल्कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी डॉक्यूमेंट करने का हमें मौका जो है वो फराहम किया गया। यहां पर जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से मैं समझता हूं कि जो पब्लिक मंसूबे हैं, जो बड़े मंसूबे हैं, तकरीबन 400 के करीब उनके पास जो है वो दरखास्तें मौसूल हुई हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वहां के जो बिल्डर्स हैं, जो वहां के सरमायाकार हैं, उनकी तरफ से ये एक वाज़ेह शिकायत जो है वो मौजूद है कि पिछले 15 माह में 400 मंसूबों की दरखास्तें मौसूल होने के बावजूद सिर्फ जो है वो 90 मंसूबे जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं। बाकी 300 से जायद ऐसे मंसूबे हैं जहां से अरबों रुपए की सरमायाकारी जो है वो आएगी। वहां पर कई लाख नौकरियां जो है वो मजीद जनरेट हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो मंजूरी का अमल है वो खटाई के अंदर पड़ा हुआ है। और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा है वो इदारा जो है वो दीमक का शिकार हुआ है। और वहां पर ये मसाइल हैं जो हमें वहां पर शिकायत सुनने को मिलती हैं कि जब तक फाइल के पहिए ना लगाए जाएं, वहां पर जो मंसूबे हैं वो मंजूर नहीं होते। जब तक जो है वो प्रोजेक्ट की कमीशन की यकीन दहानी ना कराई जाए, पैसे ना दिए जाएं, तो वो मंसूबे जो है वो मंजूर नहीं होते। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जहां प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा इनिशिएटिव है, बाकी तमाम सूबे जो हैं वो अपने सिस्टम्स को
اپ گریڈ کر رہے ہیں، آن لائن کر رہے ہیں، ٹیکس رجیم کے اندر آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، وہاں پر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ اس کے اوپر خاص توجہ دے. جو کنسٹرکشن سے منسلک سرمایہ کار ہیں ان کے لیے سہولیات پیدا کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اس کے اندر مزید سہولت پیدا ہو سکے اور لوگوں کو اس کے اندر مزید ہم آسانیاں پیدا کر سکیں. کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ جو ایک اہم ہمارا حصہ ہے وہ ہے ہماری لو کاسٹ ہاؤسنگ، جو وزیر اعظم عمران خان کے دل میں ہے، کیونکہ یہ احساس اسی وزیر اعظم کے دل میں ہو سکتا ہے جس وزیر اعظم کو لندن میں فلیٹس نہیں بنانے، جس کو سوئٹزرلینڈ کے اندر جس کو جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بینکوں میں پیسہ نہیں ڈالنا، جن کے بچے باہر کاروبار نہیں کر رہے، جن کو سرے محل نہیں بنانا، یہ اسی وزیر اعظم عمران خان کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ غریب آدمی کو چھت فراہم کریں. وہ غریب آدمی جو ساری زندگی کرائے کے مکان پہ رہتا تھا، نہ اس کی چھت اپنی تھی، نہ زمین اپنی تھی، اور نہ ہی اس کو وہ ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا کرائے کے مکان کے اوپر رہ کر، پہلی بار ان کے لیے امید پیدا ہوئی ہے کہ بینکس کو جو ہے. اسلام آباد میں وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آج کے ساتھ